ہم سورہ یونس کی آیت 31 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون ہے جس کے قبضے قدرت میں ہیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں۔ یہ آیت 31 ہے سورہ یونس کی۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون ہے جس کے قبضے قدرت میں ہیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں۔ آگے اسی آیت میں ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور کون ہے امر کی تدبیر کرنے والا۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو ان تمام صفات کے ساتھ مانتے تھے، اور اس بارے میں ان کے ذہنوں میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی صرف اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور صرف یہی نہیں کہ خالق اور مالک ہے بلکہ اس کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم پھر ڈرتے نہیں ہو، یعنی جب تم لوگ اللہ کو اپنا خالق، مالک اور رازق مانتے ہو، کہ کائنات کا یہ سارے نظام، اور اس بات کا خیال کرتے ہو کہ کائنات کا یہ سارا نظام اللہ ہی اپنے حسن تدبیر سے چلا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد ان مشرکانہ نظریات اور دیوی دیوتاؤں کی عبادت کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ آگے چلتے ہیں آیت 32 کی طرف۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ پھر تو وہی اللہ ہے تمہارا رب برحق، تو کیا رہ جاتا ہے اس کے بعد، کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ پھر تو وہی اللہ ہے تمہارا رب برحق، تو حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ تو یہاں سے تو کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو؟ یہ تو ہے الفاظ کا ترجمہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حق ہے جس کو تم اپنی فطرت کی نظر سے پہچان چکے ہو، کیونکہ اللہ کا دین فطری ہے۔ فطری نظر سے اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے۔ تو اب جب تم پہچان چکے ہو تو اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور پھر سے گمراہی میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤ۔ یعنی تمہارے اندر، تمہاری فطرت کے اندر حق کی پہچان موجود ہے، اس کی گواہی خود تمہاری اپنی زبانیں دے رہی ہیں۔ تم اللہ کو اپنا اور اس کائنات کا خالق اور مالک مانتے ہو، زبان سے اس کا اقرار کرتے ہو، تو یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر تم کیوں گمراہی کے گڈھے میں گر رہے ہو؟ کیا تمہارے اندر عقل اور ہوش نہیں ہے؟ دیکھیے آیت میں جو کہا گیا ہے فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو؟ اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، کہ تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، بلکہ یہ بھی مطلب ہے، کیونکہ یہ خطاب عام لوگوں سے ہے، اور ان سے سوال صرف یہی نہیں ہے کہ کدھر پھیرے جا رہے ہو، بلکہ یہ سوال یہ بھی ہے کہ تم کدھر پھیرائے جا رہے ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں کوئی ایسا گروہ ضرور موجود ہے جو لوگوں کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ کی طرف پھیر رہا ہے۔ اسی بنا پر عوام سے قرآن کی جانب سے یہ اپیل کی جا رہی ہے، قرآن کی جانب سے
عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے غلط رہنمائی کرنے والوں کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ اپنی عقل سے سوچ کر کیوں نہیں چلتے؟ یہ طرز عمل، یہ طرز سوال، یعنی قرآن کریم کے یہ سوال کرنے کا طرز جگہ جگہ لا کر انسانیت کو، ساری انسانیت کو خبردار کیا گیا ہے، اور اس میں تبلیغ کی حکمت کا ایک اہم نقطہ پوشیدہ ہے جس سے کسی بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں آیت 33 کی طرف۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح تیرے رب کی بات سچ ثابت ہوئی، اسی طرح تیرے رب کی بات سچ ثابت ہوئی نافرمان لوگوں پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ایسی کھلی کھلی اور عام دلیلوں سے بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن جنہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ اپنی ضد کی بنا پر کسی طرح مان نہیں سکتے۔ اصل میں ان تمام آیتوں میں سوال اور جواب کے ذریعے سے، سوال اور جواب کے طور پر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے ایک ہونے کو سمجھایا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ کر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 34 کی طرف، سورہ یونس کی آیت 34 کی طرف۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر اسے دوبارہ بھی بنائے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، یعنی جن معبودوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں کیا ان کے شریکوں میں، ان کے معبودوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو، جو پیدا کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر اسے دوبارہ بھی بنائے؟ آگے اسی آیت میں ہے قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، آپ کہہ دیجئے صرف اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ بھی بنائے گا، تو تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو؟ یعنی یہ پھر تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ کیا تمہارے اندر عقل اور ہوش کے ناخن نہیں ہیں؟ آگے چلتے ہیں آیت 35 کی طرف۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان سے پوچھئے کہ کوئی تمہارے شریکوں میں سے ہے جو حق کی طرف، سچ کی طرف رہنمائی کر سکے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکے؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ یعنی جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور جو ہدایت نہیں کرتا یا وہ جو ہدایت نہیں کرتا وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ یعنی تمام مخلوقات کو ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہے، چنانچہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے سب اسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، تو بھلا وہ ہدایت دیتا ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، یا ان کی جو ہدایت کے خود محتاج ہوں؟ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا، یہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، جبکہ ہر شخص اپنا دست سوال اسی سے دراز کرتا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی سے دعائیں کیا کرتے تھے، فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اگلی آیت 36 ہے وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا،
اور ان میں سے اکثر صرف گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ گمان کسی بھی درجے میں انسان کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے آیت میں جو کہا گیا ہے کہ یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ گمان کی پیروی کیا ہے اور اس گمان کی پیروی سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے نئے نئے مذہب بنائے، جنہوں نے نئے نئے فلسفے تصنیف کیے اور جنہوں نے زندگی کے قانون تجویز کیے، انہوں نے بھی یہ سب کچھ علم کی بنا پر نہیں کیا، یعنی انہوں نے بھی ان سب لوگوں کی علم کی بنیاد پر پیروی نہیں کی، بلکہ گمان اور قیاس کی بنیاد پر پیروی کی ہے۔ اور جنہوں نے ان مذہبی رہنماؤں کی پیروی کی ہے، انہوں نے بھی جان کر اور سمجھ کر نہیں، بلکہ اس گمان پر ان کا اتباع اختیار کر لیا گیا کہ یہ ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہمارے باپ دادا ان کو مانتے چلے آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ تو یہ صرف قیاس اور گمان آرائیاں ہیں، اس لیے آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ گمان اور قیاس آرائیاں انسانوں کے لیے حق اور سچ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ ان آیات میں توحید کو سمجھانے کے لیے بڑے بڑے اور اہم دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ان دلائل پر اچھی طرح سے غور کر لینے کے بعد ایک انسان اللہ کی وحدانیت، اللہ کے احکامات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب اگلی جو آیت نمبر 37 ہے، اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ توحید کے جو دلائل ابھی پیش کیے گئے ہیں، ان آیات میں یہ توحید کے دلائل یہ صرف قرآن ہی نے بیان نہیں کیے ہیں، بلکہ تمام آسمانی کتابیں اس پر گواہ ہیں، اور قرآن مجید تو پچھلی ہی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے۔ پہلے آیت کے یعنی آیت 37 کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اللہ کے سوا کہیں اور سے گھڑ لیا گیا ہو، یعنی یہ قرآن کسی انسان کے ہاتھوں تصنیف کی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ آیت کے اگلے جملے میں بیان کیا گیا ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی جو کتابیں آسمانی کتابیں پہلی کتابیں ہیں اور اس قرآن کے سامنے ہیں، یہ قرآن تو اسی کی تصدیق کرنے کے لیے ہے، اور اس قرآن میں تمام شریعتوں کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ سب وضاحت تھی، آیت 37 تک سامنے آ چکی ہے، اور ان آیات میں توحید کے بڑے بڑے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور یہ ایسے دلائل ہیں کہ اگر انسان سچی نظر سے ان دلائل کی طرف غور و فکر کرے تو پھر اللہ کی وحدانیت کو وہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔